کہ 80,000 جادوگر میدان میں کھڑے، حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کھڑے ہیں اور انہوں نے رسیاں پھینکی اور لوگوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں، اور لوگ حیران ہو گئے کہ انہوں نے سانپ بنا دیے، اور حضرت موسیٰ پر بھی ایک مرتبہ ایسی کیفیت آ گئی اور خوف پیدا ہو گیا کہ 1.5 لاکھ سانپ میدان میں نظر آ رہے، ایک سانپ بھی آئے تو کیا کیفیت بن جاتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ تو حق کے نمائندے تھے، اور وہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ تو شیطانی طاقتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قرآن کریم پارہ 16 سورہ طٰ کی آیت نمبر 68 میں، قُلْنَا، ہم نے کہا، کس نے؟ بولو بھائی، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا۔ اب موسیٰ کھڑے ہیں، حضرت ہارون کھڑے ہیں، فرعون اور اس کے درباری بیٹھے ہیں، اور ہزاروں لوگ یہ کرتب دیکھ رہے ہیں، اور 80,000 جادوگر فرعون سے انعام اور لالچ اور عہدوں کے چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے حق کے مقابلے میں، اور انہوں نے اس چیز کو سیکھا ہوا تھا لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ وہ جب آئے انہوں نے اپنا منتر جنتر جو پڑھا، لوگوں پہ نظر بندی ہو گئی۔ اب وہ جو بھی تصور کرتے کہ ہم ان کو یہ دکھائیں وہی نظر آنا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک تصور رکھا، کیونکہ ان کے علم میں آ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں آئے، انہوں نے لاٹھی پھینکی تو سانپ بنا اور فرعون بھاگا۔ اس نے کہا تھا اس شخص نے سانپ بنا دی ہے، تم بھی اگر سانپ بنا دو تو میں تمہیں انعام دوں گا تاکہ اس کا توڑ ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو نبی سمجھ کے اس کے پیچھے لگیں گے اور ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم بھی سانپ بنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے آ کے ایسا نظر بندی کا ماحول قائم کیا، فرعون سمیت حضرت موسیٰ سمیت سب کو وہ پھینکی ہوئی رسیاں سانپ نظر آنے لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ پہ خوف طاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیغام بھیجا، قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈرو نہیں، اپنے اندر سے خوف نکال دو، انک انت الاعلی، اور اس بات کا یقین پیدا کر لو کہ فتح تمہارا مقدر بنے گی۔ ایک تو ڈر نکال دو اپنے اندر سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب گیم ہے، اور دوسری بات یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جیتنا آپ نے ہے۔ کس نے؟ اللہ کہتا ہے یہ یقین پیدا کرو، اندر سے خوف ختم کرو۔ اب یہ کائنات کا رب حضرت موسیٰ سے بات کر رہے اس میدان میں، جبکہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا انسانی تقاضے کے تحت، اور ہونا بھی چاہیے، اتنے سانپ اور یہ کیفیت کیا بنے گا؟ کیونکہ اب اگر یہ اتنے سانپ ہے اور میں نے بھی سانپ دکھا دیا تو پیغمبری تو ختم ہو گئی ساری طور پر لوگوں کی نظر میں کہ یہ کام تو جادوگری ہے جو شخص نے کیا ہے، نبی تو نہیں ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ 2 باتیں ان سے کی کہ ایک تو ڈر اندر سے نکال دو، اور دوسرا یہ یقین پیدا کر لو کہ جیتنا تم نے۔ اب اس خود اعتمادی کے ساتھ جو تمہارے ہاتھ میں اس کو پھینکو، القی ما فی یمینک، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو ذرا پھینکو، تلقف ما صنعوا، اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا سانپ بناؤں گا کہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ جادوگری ہے، جادوگری، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ پیغمبری ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا اور یہ کیا ہے۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور جادوگر جدھر سے بھی پھر کے آئے وہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہندو تو جادوگر تھا، اور اللہ کے رسول کے وارث حضرت تھانوی تھے میدان میں، اللہ تعالیٰ نے مدد اتاری اور اس میدان میں اس کا توڑ کیا اور وہاں خطاب کیا، اور جتنے لوگ ہندو ہو گئے تھے اس کے اس کرتب کو دیکھ کے دوبارہ اللہ نے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی میدان میں آ کر اس نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت کہتے تھے جو تو کرے گا میں اس کا توڑ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اور کہانی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کیا چیز ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے دکھایا۔ فرق کیا تھا کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں ہی تھیں، سانپ بنی نہیں ہیں، وہ سانپ دکھائی دی ہیں۔ یخیل الیہ من سحرہم، اپنے جادو کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے ذہن اور نظروں پر عمل کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے خیال میں یہ بات مضبوط طریقے سے باندھ دی کہ ہم جو تصور کریں ان کو وہ چیز نظر آئی۔ اب اگر وہ تصور کسی اور چیز کا کرتے لوگوں کو وہ چیز نظر آتی۔
تو رسی رسی تھی، رسی کی حقیقت نہیں بدلی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ تو لکڑ تھی، اب وہ لکڑ نہیں رہی، اس کو اللہ نے اصلی سانپ بنا دیا. اور جادوگر یہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اپنا تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا، وہ تو سچ دیکھ رہے تھے کہ یہ رسیاں ہی ہیں، سانپ تو ہیں کوئی نہیں. اور لوگ سارے بیوقوف ہم نے بنا دیے، فرعون سے بھی انعام لینے کے لیے اس کو بھی بیوقوف بنایا. اب فرعون یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی سانپ ہیں، یہ بھی سانپ ہیں. سمجھ نہیں آئی کہ 80,000 جادوگر موسیٰ کے ایک سانپ کو دیکھ کر موسیٰ کے سامنے سجدہ کر گئے اور حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں بھی داخل ہو گئے. 80,000 جادوگر مسلمان ہو گیا. اب فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم اور یہ دونوں ملے ہوئے تھے، یہ پلاننگ تھی مجھے ذلیل کرنے کی، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ میرے اپنے دین میں جس پہ تم پہلے تھے، ورنہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین. میں الٹے طریقے سے ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا. اگر سیدھا ہاتھ کاٹا تو الٹا پاؤں کاٹوں گا، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹا تو سیدھا پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا. یعنی ایک بازو اڑا دوں گا اور ایک ٹانگ اڑا دوں گا ہر ایک کی، اور پھر میں تمہاری لاشوں کو سولی پہ چڑھا دوں گا. تم واپس آ جاؤ ورنہ تم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا. کہ میں نے تمہیں بلایا تھا موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے، اور تم سارے موسیٰ کے قدموں میں گر گئے مجھے ذلیل کرنے کے لیے، تو اس طرح تم بچ نہیں پاؤ گے. لیکن سچے نبی کی صحبت کا کیا اثر ہے؟ ابھی اسی میدان میں 80,000 جادوگروں نے جو غیر مسلم تھے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اور یہ چند منٹ کی صحبت حضرت موسیٰ کی اور یہ نظر نبوت کا اثر تھا، ایمان ان کے دلوں میں اس طرح چلا گیا کہ فرعون بدماشی پر اتر آیا اور اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا اور چڑھا دوں گا سولی پہ. لیکن تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نبی کی صحبت کی وجہ سے ایسے اتر گیا. انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، ارے فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، اب گردن کٹ سکتی ہے، موسیٰ کی غلامی سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی. 80,000 جادوگروں کو اس نے سولی چڑھا دیا، لیکن ایک شخص بھی حضرت موسیٰ کے غلامی سے باہر نہیں نکلا.